نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تمام تعریفیں اس مالک کی کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. انگنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے امام الانبیاء خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیوں، پچھلی دفعہ دعا سے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ اس کے آداب کیا ہیں. آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ دعا کے اندر جائز وسیلے کون سے ہیں کہ ہم وہ ان وسیلوں کو اختیار کریں جو ہماری دعا جلد قبول ہو جائے. وہ جائز وسیلے کون سے ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا جائز وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ جب دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ لیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لیں کہ یا اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، یا اللہ مجھ پہ رحم کر دے. یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تجھے تیرے علی کل شیء قدیر ہونے کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. یا اللہ تو رحم رحیم ہے، تو رزاق ہے، روزیاں دینے والا ہے تو ہے، یا اللہ مجھے روزی کشادہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے سارے نام بہترین ہیں اور ان کو اس ناموں سے اس کو پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا. سب سے پہلا جائز وسیلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں. دوسرا وسیلہ جائز وسیلہ جو بتایا ہے حدیث مبارکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا جائے. جو بھی آپ اپنا نیک عمل کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے اس نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو یہ نہیں کہ جو ہم دکھاوے کے لیے جو عمل کرتے ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے جو خالص عمل اللہ کے لیے کیا تھا اس کو وہ پیش کرے. یہ دکھاوے والا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو لوگ دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے یا اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، وہ بل الٹا اس کے لیے وبال ہے. تو جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے بخاری کی روایت کہ 3 آدمی پہلی امتوں میں سے سفر کر رہے تھے کہیں اور وہ جب پہاڑوں کے قریب سے گزرے تو وہاں پر طوفان باد و باران نے ان کو آ گیا، بارش آ گئی طوفانی اور وہ غار کے اندر انہوں نے پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. پہاڑ کی غار کے اندر وہ پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. تو مجبوراً جب غار کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ بہت بڑا پتھر جو ہے اوپر سے لڑکتا ہوا غار کے منہ کو آ کے اس نے بند کر دیا. تو اس زمانے میں نہ کوئی کرینے تھی نہ کوئی فوڈ سسٹم تھا. تو ان سب نے تینوں نے یہ کہا کہ ابھی ہماری موت یقینی ہے، ہمیں کون یہاں سے نکالے گا، ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اس پتھر کو کیسے ہٹا سکتے ہیں. تو ان تینوں میں سے ایک نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں ہم اپنا جو نیک عمل ہے ہمارا ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت دور کر دے گا.
اس میں سے سب سے پہلے ایک بندے نے اپنا عمل پیش کیا. اس نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کا چرانے والا ہوں اور جب بھی بکریاں چرا کر کے واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ نکال کر کے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے گیا اور بہت دور نکل گیا. جب واپس آیا تو رات ہو گئی تھی اور میرے ماں باپ رات کو سو چکے تھے. میں نے دودھ نکالا بکریوں کا اور اپنے ماں باپ کے سرانے کے ساتھ وہ دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا ہو گیا. ان کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو. جب اٹھیں گے پلا دوں گا. حتیٰ کہ وہ صبح ہو گئی. صبح وہ اٹھے اور میں نے ان کو دودھ پلایا. میں ساری رات کھڑا رہا. اے اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اور روشنی جو ہے وہ باہر سے اندر آنی شروع ہو گئی. پھر دوسرے نے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے اللہ میرے پاس مزدوری کے لیے بہت سارے کام کرتے تھے اور وہ مزدوری لے جاتے تھے. ایک بندہ وہ آخر پہ وہ کام ختم کرنے سے پہلے تھوڑا چلا گیا اور اس نے مزدوری نہیں لی اور بڑے عرصے کے بعد لمبے کئی سالوں کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے ایک دن کی وہ مزدوری رہتی ہے وہ مجھے دے دو. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ چل رہا ہے یہ وادی کے اندر اور جو چرانے والا غلام ہے یہ تمہارے یہاں لے جاؤ. اس نے کہا کہ مذاق نہیں کرو بھائی. میں نے کہا نہیں یہ تمہارے یہاں لے جاؤ. وہ بکریوں کا ریوڑ بھی لے کے چلا گیا اور وہ غلام بھی لے کر کے چلا گیا. اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اس بلا کو دور کر دے. پتھر اور ہٹ گیا اور روشنی اور زیادہ آنا شروع ہو گئی لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے. پھر تیسرے نے اپنے عمل پیش کیا. اس کے پاس کوئی نیکی خاص نہیں تھی لیکن جو انسان کسی نے گناہ کا ارادہ کیا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہ نہیں کرتا. اللہ سے ڈر جاتا ہے بعد میں اور وہ گناہ وہ نہیں کرتا اللہ کے خوف کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اس بندے نے بھی ایسے ہی کیا. یہ بندہ کہتا ہے کہ میری چچا بہن تھی اس سے مجھے محبت تھی لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں اور اس طریقے سے یہ ترجمہ حدیث کا بیان کر رہا ہوں. تو وہ میرے قابو میں نہیں آتی تھی لیکن ایک دن وہ بہت مجبور ہو گئی. بیچارے کے بچے بھوکے تھے پیسوں کی اس کو سخت ضرورت پڑ گئی تو وہ میرے پاس آئی. میں نے کہا جب تک تم مجھے اپنے قابو میں نہیں دو گی اس وقت تک میں پیسے نہیں دیتا. تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی. جب اولاد کی جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت پیارے ہوتے ہیں ہر کسی کو. تو وہ جب میں یہ برا کام کرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ جب میں برا کام کرنے والا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اے اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا اور برا کام نہیں کیا اور میں نے اس کو پیسے بھی میرا اس کو جو دیے تھے وہ واپس نہیں لیے. تو یا اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو اس مصیبت کو دور کر دے. تو وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں بسلامت بہر آ گئے. تو یہ جو انسان ہے جو برا کام سے بچ جائے جو اس نے برا ارادہ پکا کیا ہوا تھا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور اس طریقے سے جو بندہ کسی کو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جاؤ جماعت والی عورت کسی بندے کو برائی کی طرف بلاتی ہے اور وہ انسان برائی نہیں کرتا کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو روز قیامت ایسا شخص عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کا عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے. تو یہ دوسرا جو وسیلہ ہے جائز وسیلہ وہ یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. جو بھی عمل آپ نے کیا عمرہ کیا ہوا ہے حج پڑا ہوا ہے یا کسی کو صدقہ خیرات آپ نے کیا ہوا ہے یا کوئی اور کسی سے نیک بھلائی کی ہوئی ہے تو اس کو پیش کریں کہ یا اللہ میں نے یہ نیک کام جو ہے چھوٹا موٹا کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے یا اللہ میری مصیبت دور کر دے. تو تیسرا جائز وسیلہ وہ یہ ہے کہ انسان کسی نیک بندے سے جو متبع سنت ہو اس سے دعا کروائے. تیسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ جو زندہ آدمی ہو فوت شدہ نہیں زندہ آدمی کو نیک آدمی ہو اس سے دعا کروائے اپنے حق میں. تو یہ تیسرا جائز وسیلہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بخاری مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت ہیں راوی ہیں اور یہ حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قحط سالی ہوئی. 1 سال بہت قحط سالی ہو گئی, ہر طرف بھوک عالم تھا, بارشیں نہیں ہو رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نکالا, باہر نکالا, عیدگاہ میں لے گئے اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے خطبہ دیا اور پھر اس طریقے سے گڑ گڑا کر کے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. اور پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, وہ اس وقت زندہ تھے, ان کا بازو پکڑ کر کے ان کو آگے کیا اور فرمایا کہ اے اللہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, زندہ تھے, ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے, ان کا ہم وسیلہ لے کر کے ہم تو سے دعائیں مانگتے تھے, تو ہمیں پانی پلا دیا کرتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پھر ان کے چچا کو آگے کیا کہ یا اللہ, آج ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لائے ہیں, اے اللہ تو بارش برسا دے. تو پھر انہوں نے دعا کی, وہ میں آپ کے سامنے اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی, سورۃ کہف کی آیت تلاوت کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ آیت تلاوت کی آیت کا ٹکڑا. اور پھر اے اللہ, تو نے اس دیوار کو ان کے باپ کی نیکی کی سبب, وہ جو دیوار تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے بنائی تھی, جو گری چاہتی تھی, گرنے والی تھی, وہ بنا دیا تھا خضر نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس دیوار میں جو حوالہ دیا ہوا سورہ کاف کے اندر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ اے اللہ, تو نے وہ جو باپ تھا ان کا, جو یتیم بچوں کی وہ دیوار گرنے والی تھی, ان کا باپ نیک تھا, اس لیے 2 جو نبی تھے انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تھا, بنایا تھا. یا اللہ, تو نے اس باپ کی نیکی کی وجہ سے یا اللہ وہ دیوار کو گرنے نہیں دیا. اور اسی طریقے سے اے اللہ, تو ہماری لاج رکھ لے. اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم انا نتوسل الیک بنبینا فتسکینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسَقِينَا. اے اللہ, ہم پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تجھ سے بارش طلب کرتے تھے, تو ہمیں بارش برسا دیا کرتا تھا. اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں بارش نصیب فرما. اس کے بعد یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے کیا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ان کی داڑھی مبارک بھی تر ہو رہی ہے. اور پھر وہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں حدیث کا, اے اللہ, بے شک جو بھی آفت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, اور جو بھی مصیبت چلتی ہے توبہ کی وجہ سے چلتی ہے. اے رب کریم, مجھے امت مسلمہ کے لوگ تیرے نبی کا چچا ہونے کے سبب یہاں لے کر کے آئے ہیں. یہ ہمارے گناہگار ہاتھ تیرے ہاتھ سامنے پھیلے ہوئے ہیں, ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے جھکی ہوئی ہیں, ہمیں بارش عطا فرما. اے ارحم الراحمین, ہمیں مایوس نہ کر. اے اللہ, نگہبان, تو نگہبان ہے, تو کسی گمراہ کی طرف سے بھی بے توجہ نہیں ہوتا. تو اس عارضی دنیا کے گھر میں بے کس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اب حالت یہ ہے کہ بچہ بلبلا رہا ہے اور بڑا گھبرایا ہوا ہے اور ہر طرف سے گریا بلند ہو رہا ہے. اے اللہ, اس سے پہلے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور ہلاک ہو جائیں, انہیں بارش عطا فرما. تیری رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ الفاظ ہیں, اللہ کے سامنے وہ گڑگڑا رہے ہیں اور اس طریقے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور پھر صحابہ کرام کیا کہتے دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں دیکھو یہ بادل آ رہا ہے, اور پھر دیکھتے دیکھتے ہر طرف سے بادل امڑ آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ قسم سے کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش آنا شروع ہو گئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا, اور پھر لوگوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ اے عباس, اے حرمین شریفین کے لوگوں کو پانی پلانے والے, تجھے مبارک ہو. تو میرے دوستو, اس کے اندر اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
ہر طرف بھوک کا عالم ہے، جانور مر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے بارش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر ہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ہر طرف بارش ہو گئی۔ اور پھر اگلے ہفتے حدیث میں آتا ہے کہ وہی بندہ آیا یا کوئی اور آیا، تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف پانی ہو گیا ہے اور راستے بند ہو گئے ہیں، یا اللہ دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے ہی کیا کہ اے اللہ اس مدینے کے اطراف میں برسے، ہمارے اوپر نہ برسے، تو وہ بارش تھم گئی۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اور مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ محبت تھی؟ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے زیادہ محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیادہ جانتے تھے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ وہ زیادہ جانتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینے کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ وہ بھی مدینے کے اندر ہیں۔ یہ دعا کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے کی عیدگاہ میں ہو رہی ہے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا جائز ہوتا یا ان کے وسیلے سے مانگنا جائز ہوتا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مانگتے کہ ہمیں ہمارے لیے دعا کیجیے بارش اللہ برسا دے۔ تو ایسا نہیں کیا انہوں نے، وہ جانتے تھے کہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کو نہیں پکار سکتے، چاہے نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار چچا مسلمان، جو اللہ کے ولیوں میں سے بہت بڑے ولی، ان کو ساتھ لیا، وہ زندہ تھے چونکہ، ان سے پھر یہ دعا کروائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرف بارش برسا دی۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے، ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، ہدایت ہے کہ ہم جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کو نہیں پکار سکتے، ان سے ہم نہیں مانگ سکتے۔ اگر ان کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ان کا وسیلہ لیتے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے بارش برسا دے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم ولی ہے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لیا ہے جو اہل بیت میں سے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ ہے کہ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے بھائی، ہم نبی ہیں ولی ہیں کوئی بھی ہیں، ہمارے لیے احترام ان کا بہت، سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو پکار نہیں سکتے، ان سے مانگ نہیں سکتے۔ مانگے گا تو حی القیوم سے جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جو لا کل شیء قدیر ہے۔ تو اس کے اندر یہی ہماری نصیحت ہے کہ ہم کسی اور کو نہ پکاریں، صرف اور صرف اکیلے اللہ کو پکاریں۔ تو یہ تین جائز وسیلے ہیں، ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا جائے، اور دوسرا اپنے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جائے۔ لیکن اگر ہم کسی اور کا نبی کا وسیلہ لیتے ہیں یا کسی اور کا وسیلہ لیتے ہیں تو یہ بدعت ہے، کیونکہ ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا کہ وہ کہتے کہ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں دے دے، ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا۔ جو صحابہ کرام نے کام نہیں کیا وہ ہمارے لیے وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ان سے مانگتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ان کو ہم پکارتے ہیں کہ ہمیں یہ مدد کریں ہماری، تو یہ شرک اکبر ہے، اور یہ شرک اکبر جو ہے وہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کلیئر کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔